جو ان کا فرمان، جو ان کا حکم رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے بڑی مشکل کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہمارے اللہ کے حوالے جب وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا، اپنے آپ کو مان دے گا، مسل اور راگ ہو جائے گا تو بند سے چہرے پڑ جاتا ہے اسی وجہ سے نبی
ہے کہ ہم ولیوں کو خدا بنا دیتے ہیں یا خدا ان کا مقابلہ کر دیتے ہیں، وہ وغیرہ نہیں ہے، اسلام ہے، بلکہ جو سمجھے وہ خود کر دیتے ہیں، خود ان کو ولیوں کو اور خود بزرگوں کو اور خدا نے بنا دیتے ہیں، ان کو تصور میں تاکہ خدا کی تصویر بنا دیتے ہیں، ایسا ہم نہیں کر سکتے، ہم ولی کو ولی سمجھتے ہیں، عام آدمی کی خبر کو خبر سمجھتے ہیں، ولی کی خبر سے آنا ہے، اس لیے پڑھتے ہیں، یہ سرد نہیں پڑھتے، ساری کتابیں پڑھتے ہیں، شافعی پڑھتے، شافعی حضرت علماء کرام اور محدثین اور اولیاء کا قول پڑھتے ہیں، یہ چھپاتے ہیں، اور اس لیے چھپاتے ہیں کہ جس سے ہم کریں ایسا اور لوگ گمراہ ہو جائیں۔ بھائی حضرت نبی پاک علیہ السلام سے جو آج تک قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ فرمایا ان کا اولیاء اللہ، قرآن ہے یہ قرآن حضور کو پڑھا ہوا تو کیا وہ صحابہ نہیں ہو گیا ہے نا صحابہ، اس کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، مجددین ہیں، مفسرین ہیں، موحدین ہیں، یہ اولیاء کرام کے کئی طبقات ہیں، بے شمار۔ علامہ عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بہت سے علماء، ہزاروں علماء کو ذکر کیا ہے، کس کا کتنا درجہ ہے، کس کا کتنا مقام ہے، وہ کیا کرتے ہیں، سارے علماء عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ دوستو، ان اولیاء کرام کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند فرمایا ہے، جو کہ اللہ ان سے محبت رکھتا ہے، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ اس شریف بڑے مشکل کی ہے کہ اللہ کریم نے جبریل نبی علیہ السلام کا فرما، جبریل ہے میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں اور پیار کرتا ہوں، حدیث سے خاص کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کر، جبریل میں ان سے پیار کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کر، اور جبریل سے محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا جاؤ آسمان میں اعلان کرو کہ اللہ فلاں آدمی سے محبت رکھتا ہے، تم ان سے پیار کرو، وہ سارے دل کے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ پھر جبریل اعلان کرتا ہے زمین والوں کا، پھر یہ ہوتا ہے کہ سارے زمین والے ان کے مفتی و فرما بردار ہو جاتے ہیں، ملعون مولا فلا رسول، اس کا رب اس کا سب کچھ ہے، پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی میں، اس کی رضا میں پوری زندگی گزار دی ہے، نفس سے مقابلہ کرتے رہتے ہیں، اور انہیں اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ آج جو لوگ اپنا کرایہ اپنا بھاڑا کرتے، کرایہ کرتے، کاروبار چھوڑ کے کمزور میں جاتے، تو کمزور کا لاؤ کام بھیجتا ہے، جب گیا بھیجتا ہے بجائے اس کو بہتر دیتا ہے، یہ داتا کو بہتر لگتا ہے۔ لوگوں کے دل میں خود بخود کشش پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، جو اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں، وہ عقیدت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگ کی اس مسلمان کے دل میں عقیدت و محبت پیدا کر دیتا ہے، اور اس طرح کشف و قرب عطا کر دیتا ہے۔ جب تک وہ اللہ والے کے دربار میں حاضری نہیں دیتا، جب تک ان کے مزار پر حاضری نہیں دیتا، سکون نہیں آتا۔ ہمارے پروگرام لوگ دیتے، ہم دعوت دیتے، لوگوں کو اشتہار چھپاتے ہیں، اور اگر بدائی کا وقت ہوتا ہو، جاتا کا وقت ہوتا ہو، اسی ڈیٹ پر ہزاروں لوگ وہاں چلے جاتے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ وہاں چلے جاتے ہیں، اور لاکھوں پر لاکھوں دیتا ہے، لنگر دیتا ہے کرتے۔ میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ
ہمارے پاکستان کا ایک ڈپارٹ ہے اوقاف، سنو اوقاف، ہمارے ملک کا پاکستان کا ڈپارٹ ہے اوقاف میں بھی ہے، صوبے بھی چاروں صوبوں کے اندر یہ لیکن ان کے پرواب میں نہیں کہ ہمارے صوبے میں نہیں، ہر جگہ جہاں منسٹری ہے، جہاں منسٹر وزارت ہے، وہاں یہ ڈپارٹ ہے اوقاف۔ اور اوقاف میں کیا ہوتا ہے؟ جتنی بھی اولیاء کرام کی مزارات ہیں سارے اس اوقاف کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ داتا کو ایک لاکھوں روپیہ مہینے میں دیتا ہے، ہفتے میں، مہینہ کیا داتا رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت کو ہفتے میں لاکھوں روپے دیتا ہے اور سال میں تو پتہ کتنے کروڑ آدمی کو دیتا ہے۔ اور دور نہ جائیں، جنگل میں پٹائی صاحب پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کا بازار احمد ہے، وہ بھی لاکھوں روپے میں حکومت کو دیتے ہیں، خود مرضی ہے۔ عبداللہ شاہ نبی میں چلے جاؤ، یہ تو کراچی میں ہم لوگ بہت چلتے ہیں، عبداللہ شاہ نبی کے بازار میں چلے جاؤ، کتنا حکومت اٹھاتی ہے۔ تو میرے دوستوں، مطلب یہ کہنے کا کہ یہ جو لباس اوقاف کا ہے، وزارت اوقاف، یہ خود اللہ والے چلاتے ہیں، ان کے پیسے سے چلتا ہے، اور یہ رنگوں نہیں کھاروں روپے گورنمنٹ کو دیتے ڈپارٹ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ اور ڈپارٹ بھی ان کے سطح سے چلتا ہے، بزرگوں کے سطح سے نگر سے چلتا ہے۔ جو ہم کے پیٹیوں میں ڈالتے ہیں وہ الگ ہے، اور جو ننگر لوگ بانٹتے ہیں، جو لاکھوں لوگوں کو کھلاتے ہیں وہ الگ ہے، وہ بھوکا کوئی نہیں سوتا۔ آپ کو وہاں دودھ ملے گا، کھیر ملے گا، چاول ملے گے، نمکین ملے گے، میٹھے ملیں گے، ہر طرح کا آپ کو لنگر ملے گا۔ تو کیا اللہ والوں کی محبت ہے، اور پھر اللہ کا حکم دے دیتا ہے۔ جو اللہ کے نام پہ جا رہا ہے، اولیاء کرام شیطان سے جا رہا ہے، وہ اولیاء اللہ کے دوست ہے، وہ اللہ کو راضی کر کے سوئے ہوئے ہیں۔ آج ان کے اوپر آپ دولت لٹا رہے ہو، ننگا کھلا رہے ہو لوگوں کو، اسے تو نہیں کہا نا کو گھر پہ آ کر کے میں داتا بول رہا ہوں، مجھے آپ پانچ دیکھ دے دینا۔ دوستوں، ہم تو اشتہار لگاتے ہیں، ایڈورٹائز کرتے ہیں، یہ بھی لوگ نہیں آتے۔ چلو جی، کراچی والوں کو بھی آ جاؤ، لاہور والوں کو بھی کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ جن سے پیار کرتا ہے، اللہ جن سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ والوں کا کشف ہے، ان کی کرامت ہے کہ لوگوں کو دل میں ان کی عزت رکھی ہوئی ہے، ان کی محبت کری ہوئی ہے، عقیدت رکھی ہوئی ہے۔ جب کوئی نجات آتا ہے تو اللہ والی کی محبت پیدا ہوتی ہے، وہ پہنچ جاتا ہے، وہ کسی کے لیے نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میرے دوست، اور یہ اعلان کرتا ہے میں سے محبت کرتا ہوں، میرے تم میں سے محبت کر، اور جنہیں جس سے محبت کرتا ہو، اللہ جس سے محبت کرتا ہو، اور آسمان والے فرشتے سارے ان سے پیار کرتے ہو، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان کے مقام پر؟ گورنمنٹ کے ٹکڑے جو دیکھی ہوئی ہے، گورنمنٹ ان کے ٹکٹ ٹکڑے دیکھی ہوئی ہے، اس کے مزارات کو دھوکے سے چمک رہے ہیں۔ ہمارے گھر کو کوئی کوئی بناتا مزار کے اندر سے کس طرح کام لیتے ہیں؟ میرے دوستوں، کیا ہے یہ اللہ والے خود اس گورنمنٹ کو پالتے ہیں، ہر روپے مہینے نکال دیتے ہیں۔ اللہ والوں کا لنگر ہے جو کرتا ہے، وہ اتفاق اوقات جو ہے، مزے کی بات یہ ہے وہ جو اللہ والوں کو نہیں مانتے، اللہ والوں کی کرامتوں کے منکر ہیں، اللہ والوں کی عظمتوں کے منکر ہیں، ان کی شان کے منکر ہیں، ان کی ولایت کے منکر ہیں، یہاں تک لوگوں کو منع کرتے ہیں قبر پہ تو جاتے ہو، ان ولی قبر پہ کیا رکھا ہے؟ وہ بھی انہیں مسجد سے لنگر کھاتے ہیں، اور وہ ولی کی مسجد سے پڑھتے ہیں، اور ان کی مسجد میں اماموں کا خطابت کر کے مودری کا خلط کر کے وہ ولی اللہ کے خزانے میں بنا رہتے ہیں۔ یہی بولے کچھ بنا رہے
کچھ ہو نہیں تھے. تم تو ولی کی مخالفت ہو, تم کو تو ولی کچھ نہیں ہے, بابا کچھ نہیں ہے. ان کی مسجد میں کے مجھے چلتے بنا لیتے اور ہرا لیتے. کچھ سوال کرے نہیں تھے, اور پورا اوقات کے پاس چل رہا ہے, ان کے افسر بھی کر رہے ہیں, لاکھوں روپے لے رہے ہیں, مگر اللہ کے ولی کی پیٹی خالی کبھی نہیں ہوئی. ارے تمہارے کے پاس بھوکا رہ جاتا ہے, وہ خالی ہو جاتا ہے, مگر اللہ کے ولی کی پیٹی خالی نہیں مل سکتے. کیا ہے اس لیے رب نے فرمایا اللہ ان اولیاء اللہ, یہ آج کبھی ہوتا ضرور تو کرو. رسول اللہ کی آیت پڑھی حضور حضور اور حدیث ہے. حضور علیہ السلام نے ایک جماعت کا ذکر فرمایا, قیامت کا دن ہوگا, ایسی جماعت آئے گی جن کے چہرے چاند سورج کی طرح چمک رہے ہوں. دو سو 173 موجود اور حدیث کی کتاب ہے, سیاست تک عام کتاب نہیں, سیاست تک کی کتاب ہے. کہ قیامت کے دن ایسی جماعت آئے گی جن کے چہرے چاند اور سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے. کریم کی تعریف فرما رہے ہیں, وہ دنیا میں رہتے تھے مگر وہ کسی کی رشتے داری کی خوشامد نہیں کرتے تھے, کسی کچھ نہیں رہتے تھے, مگر وہ کر کے اپنا کھلاتے ہیں تو تھوڑا کے بنا دیتے. کوئی مطلب ہوتا نہیں ہوتا. معذور کو شہید ہوں گے, نبی ہوں گے, شہید ہوں گے, نہیں. حضور کون ہوں گے؟ فرمایا وہ اس امت کے اولیاء ولی ہوں گے جو دنیا میں رہتے بغیر کسی لالچ اور تمنا کے اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہوں گے. کہ وہ قیامت کے دن آئیں گے, ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی آیت پڑھی, اللہ ان اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. حضور نے یہ آیت پڑھی, صحابہ نے بھی سنی. ظاہر ہے جب صحابہ نبی کے وارثوں, نبی کے نائبوں کی بات کر رہے ہوں گے تو قرآن کی آیت پڑھتے ہوں گے کہ نبی کریم علیہ السلام کی امت کی شان یہ ہے وہ اللہ کے دوست ہوں گے. جب قیامت میں آئیں گے تو ان کے چہرے روشن ہوں گے. اس کی معنی بنی دوست, وارث, نائب, جو مانا گیا. معلوم ہوا کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا ہے. اب بتاؤ ایسا مقام اللہ نے ان کو دیا ہے جن کا ذکر نے قرآن میں فرمایا, اور ہمیں کہا کہ تم ان کی تصدیق کرو, ان کے پیچھے جاؤ, ان کے ساتھ رہو, ان کے ساتھ ان کو بیٹھو. اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ نے فرمایا ان بندوں کے ساتھ ڈرو, ان کے ہمیشہ رہو. اللہ محمد نے کہا نا کہ ہر کے خواہد ہم نشینی باخدا اور نشینت در حضور اولیاء. اگر چاہتا ہے میں اللہ کے ساتھ بیٹھوں, اللہ کے ساتھ کشری کرو تو اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو. ان کے ساتھ بیٹھنے کا یہ مقام ہے. اللہ کا اپنا مقام مولوی کے رومی ہے. آج سے 800 سال کسی کتاب ہے, آج کا مولوی نہیں ہے, یہ مولوی بات کتاب ہے ممکن ہے. یہ تو کہتا ہے اللہ والوں کا مقام یہ ہے آپ ان کے ساتھ گھر ہی بیٹھو,
اور سال کھڑے ہو کر اللہ کی نیا کے بغیر عبادت کرو، خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، تو تم ایک گھڑی اللہ والے کے ساتھ بیٹھو، 2 گھڑی تمہارے 100 سال عبادت کے اندر جائے۔ یہ ولی نہیں، یہ اولیاء نہیں، علماء نہیں ہے، یہ علماء ہے۔ ان کا مقام اتنا ہے جس کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے۔ دوستو سمجھیں، اللہ نے اتنی تعریف کی ہے کہ ہم کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سن رہے ہیں، مگر ایک ایسا اتفاق بھی ہے کوئی کا اللہ والوں کی مخالفت کرتا ہے، لوگوں کو روکتے ہیں کہ جی بناؤ کہ نہیں جاؤ، ان کے اوپر فاتحہ نہیں پڑھو، یہ فاتحہ حرام ہے، نہیں ہوتا ناجائز ہے، ان کے سفر کر کے جانا شرک ہے۔ مجھے بتاؤ ان اللہ والوں کو اتنا مقام رب نے دیا ہے تو اس مقام کو بتا کر ان کی اطلاع کرتا ہے، ان کے عیب نکالتا ہے، تو بتاؤ اللہ جن وجہ کو مقام دیا وہ کیوں کرتا ہے؟ ملانا بھی کرے گا جو نبیوں کے اور اپنی ساری کے مقام پر اللہ کے پاس۔ دوستو اللہ کے ولی اتنے مقام پر ہے، اتنے عروج پر ہے، آپ اللہ مالوی کو پڑھو نا، یوسف نبہانی کو پڑھیں، کرامات کوئی زندگی میں ہے، اردو بھی آ گئی، ہمارا گھر بھی ہے، اردو بھی آگے دو، چھوڑنے چاہے جس کو چھوڑے وہ کرو، 2 جلدوں میں ہے۔ دیکھو کہ اللہ کے ولی کتنے 100 کی تعداد بتاتا ہے، بتاتا ہے کہ ایک کی کیا ڈوبی ہے وہ بھی بتاتا ہے، تو جو لکھنے والا ہے وہ کتنے مقام کا ہوگا، جو ولیوں کو پہچانتا ہے، بہت کی یہ تعریف ہے، ولی کی تعریف یہ ہے، یہ افطار کی تعریف یہ ہے، ندبہ کی تعریف یہ ہے، ہمرا کی تعریف یہ ہے، وہاں ہزاروں کی تعداد میں وہاں اولیاء کرام کا ذکر کیا ہے، نام لیے ہے، ہر ایک کی ڈیوٹی اچھی ہے، جن کی ڈیوٹی یہ ہے، ان کا کام یہ ہے۔ دوستو بتاؤ جب لکھنے والا ان کا مقام کیا ہوگا؟ یوسف نبہانی کے معاملے میں علماء نے لکھا ہے، ان کی بیگم کے لیے لکھا ہے کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جو مصطفیٰ کریم کو تو دیکھتے تھے، 70 نہیں 75 بار میں لکھا ہے کہ صرف برائے حضور علیہ السلام کی اجازت دی، یہ ایک کتاب نہیں چاہیے، کرامات اولیاء دکھا دوں، کرامات اولیاء نامی کرامات اولیاء معلومات اولیاء کی کرامت اچھے ہیں، حضور کی اجازت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو حضور کی اجازت ہوگی تو ہمتا جو پورا ولی کرتے ہیں حضور کو دیکھا تھا، مگر کیا کہ اللہ والوں کے ساتھ رہ کر وہ اپنا نسب نہ ختم کرتے ہیں اور مصطفیٰ علیہ السلام کے اتنے قرب میں آ گئے ہیں کہ اللہ کے رسول راضی دوستو اولیاء کرام کی پہچان رکھو، ان کی تعظیم کرو، اگر ان کی تعظیم نہ کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ تو خدا خواہد کے پردہ کرتا رہے میرے شنکر سانے والا دے کہ اس سجا قرآن تو اولیاء کرام نے لکھا ہے کہ جو اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے، جس کو ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے، جس کا پیٹ ننگا کرنا چاہتا ہے کہ دنیا دیکھے، وہ کیا کرے گا؟ اولیاء کے ساتھ جو اللہ کے ولیوں کی مخالفت کرتے ہیں حیثیت ہے تو لیکن شیطان بحالی کرے تو بہت اچھا نہیں چاہیے۔ دوستو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو ان اولیاء کرام سے حقیقت محبت عطا فرمائے کہ ادب و احترام کریں، ایسے لوگوں کی رعایت کی نہ ہو جو اللہ والوں کی مخالفت کریں اور ان کے جو حکمات احکام بتائیں وہ ان کی مخالفت کریں کہ اللہ والوں کی زبان اس سمجھو کہ رسول اللہ کی زبان فرماتے ہیں کہ ولی اللہ تحت رسول اللہ ہے، کہ ولی اللہ کا حق رسول اللہ کا حق ہے، رسول اللہ کا حق خدا یہ مقام اور احترام کا جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور رسول کے خدا کے ختم کر دی، اپنے ایسے چھوڑ دی قرآن کرنا چاہیے، اس کا تو قرآن میں ذکر ہے۔
دعا ہے اللہ نے آپ سب کو اس اور منزل